اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللہب آیت نمبر 1 سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا بتلاؤ کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تب بالکا، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ علاوہ اس دن اسے اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ کے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یدا، ہاتھ، مراد اس سے اس کا نفس ہے۔ جس بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی ہلاکت و بربادی ہو جائے۔ یہ بدعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے میں اور عداوت میں بولے تھے، اور بدعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت و بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد ہی یہ عدسیہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اور جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی حتیٰ کہ سخت بدبودار ہو گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے کے خوف سے اس کے جسم پر دور ہی سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا تھا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا، یعنی کمائی میں اس کی حیثیت رئیسانہ اور جاہ و منصب ہے اور اس کی اولاد بھی شامل ہے، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز بھی اس کے کوئی کام نہ آ سکی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلوں والی اور اس کی بیوی اٹھانے والی ہے لکڑی کے گٹھے کو، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفار مکہ کے پاس جا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر انہیں اکساتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں رسی ہے مونچھ کی۔ مسد ان سے مراد ہے یہاں مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ یہ دنیا میں بھی اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھی اور قیامت کے دن اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد ان سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔